بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 113۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 113 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر اپنے فضل و کرم اور عنایات پہم کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب بندے، اس خاص واقعے میں اگر ہمیشہ کی طرح اللہ کا فضل و احسان تیرے شامل حال نہ ہوتا تو انہوں نے تو ایک غلط فیصلہ آپ سے کرانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن جب فضل خداوندی تجھ پر سایہ فگن اور عصمت ربانی تیری دستگیر ہے تو وہ تجھے کیسے غلط راہ پر ڈال سکتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے ایسا خیال کر کے اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 113 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت۔ عنایات ربانی میں سے خاص عنایات کا ذکر فرما دیا کہ آپ کو کتاب و حکمت دی اور آپ کو جملہ ان امور کا علم عطا فرمایا جس کا پہلے آپ کو علم نہ تھا۔ آیت کے اس حصے کی جو تفسیر امام المفسرین ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اسی کے لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یعنی اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں احسانات سے آپ پر یہ بھی خاص احسان فرمایا کہ آپ کو قرآن جیسی کتاب سے نوازا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، نیز اس میں ہدایت کا نور بھی ہے اور پند و نصیحت بھی۔ ایسی جامع کتاب کے ساتھ حکمت یعنی قرآن کے حلال و حرام، اوامر و نواہی وغیرہ کے اجمال کی تفصیل بھی نازل کی، نیز آپ کو ان امور کا علم عطا فرمایا جن کا پہلے آپ کو علم نہ تھا، یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے لوگوں کی خبروں کا علم، جو کچھ ہو چکا ما کان اور جو کچھ ہونے والا ہے وما ہوا کائن اس کا علم بھی عنایت فرمایا۔ امام ابن جریر کے یہ الفاظ کہ اللہ نے اپنے نبی کریم کو علم ما کان وما ہوا کائن عطا فرمایا تھا، بعین ہی یہی الفاظ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو زید عمر بن اخطب سے روایت کیے ہیں۔ پوری حدیث بمائے ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔ ترجمہ: ابو زید عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ شروع کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنا خطبہ جاری فرمایا، اور یہ خطبہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ اس طویل خطبے میں جو صبح سے شام تک جاری رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ما کان جو کچھ گزر چکا تھا کی بھی خبر دی، اور وما ہوا کائن جو کچھ ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دی۔ ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جسے یہ خطبہ زیادہ یاد ہو۔ اس کے علاوہ بے شمار صحیح احادیث ہیں جن سے حضور پر نور کے علم وسیع کا پتہ چلتا ہے۔ امام بصیری نے شاعرانہ مبالغے سے کام نہیں لیا تھا بلکہ حقیقت کا اظہار فرمایا تھا جب انہوں نے اپنے مشہور قصیدے میں بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اے نبی رحمت، دنیا اور آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے بحر بے کراں کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ما کان و ما یکون کے علم میں منحصر نہیں تاکہ مساوات کا شبہ ہو، بلکہ اس علم کو تو علم الہی سے اتنی نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم
حبیب معظم علیہ الصلاۃ والسلام کو جن بے پایاں علوم سے نوازا اور اسرار و معارف کے جن خزانوں سے آپ کے سینے کو لبریز فرمایا، ان کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کو ملے گا، جن کے پڑھنے اور سمجھنے سے آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ خصوصاً سورہ النمل کی آیت 65 ضیاء القرآن جلد سوم اور سورہ علم نشرح کی پہلی آیت ضیاء القرآن جلد پنجم کا مطالعہ فرمائیے۔ سورہ النساء آیت نمبر 113 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، جس ذات اقدس و اطہر پر اللہ کا فضل ہو، اور فضل بھی تھوڑا سا نہیں، محدود سا نہیں، بلکہ فضل عظیم ہو، تو اس کے علوم و معارف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 114۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ: نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں میں، اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندیاں حاصل کرنے کے لیے، تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 114 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لفظ نجوا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ لفظ نجوت الشیء انجوہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو خالص اور منفرد کر لینا۔ اسی مناسبت سے دو آدمی جو دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر باتیں کرتے ہیں اس کو نجوا کہتے ہیں۔ یہ مصدر ہے اور سرگوشی کرنے والی جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے جو اکثر خفیہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور ان میں بڑی رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سب تضییع اوقات ہے۔ باہمی گفتگو تو وہ اچھی ہے جس میں ان معاملات پر غور کیا جائے کہ کسی ضرورت مند کی کیسے حاجت روائی کی جائے، اصلاحی منصوبوں اور نیکی کے کاموں کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے، لوگوں میں فتنہ و فساد کی جو آگ بھڑک رہی ہے اسے کیسے فروغ کیا جائے۔ معروف کا لفظ ہر نیکی کو شامل ہے۔ دو ناراض آدمیوں میں صلح کرانا اگرچہ معروف کے ضمن میں بھی آ گیا تھا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مستقلاً علیحدہ ذکر فرمایا۔ سورہ النساء آیت نمبر 114 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لیے، یعنی ساری تگ و دو کے پیش نظر دنیاوی عز و جاہ اور چدراہٹ کا حصول نہ ہو، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو اسے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ: اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، تو ہم پھرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 115 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ المشاقۃ المعادات، مشاقت کا معنی عداوت و مخالفت ہے۔ یہ دو آیتیں بھی سابقہ چور طمع بن عبیرک کے متعلق ہی نازل ہوئیں، لیکن ان کا مفہوم عام ہے۔ طمع کا انجام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 115 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو ہم پھرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے۔ علامہ بیضاوی اس جملے کا معنی لکھتے ہیں، جس کفر و گمراہی کی طرف وہ دانستہ پھر گیا ہے، ہم اس میں حائل نہ ہوں گے اور اسے ادھر ہی پھرنے دیں گے۔ یہی معنی زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ اس بد نصیب کا کیا حال ہوگا رحمت و توفیق الہی نے جس کی دستگیری چھوڑ دی ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت سے انسان توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے اور شیطان کے ہاتھ میں محض ایک کھلونا بن کر رہ جاتا ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے اسے تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر 5ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔